مسٹر کے وی مرزا، جی سر. مومن ہیں آپ؟ جی. جی جناب بولیے. میں یار کافی ٹائم سے آپ لوگوں کو سن رہا ہوں. آج سے 2-3 مہینے پہلے ہی میں نے سنا تھا آپ لوگوں کو. دیکھو کافی چیزیں تو آپ صحیح بتاتے ہیں، بٹ آپ کا جو طریقہ تھوڑا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی بات نہیں سر، جن کو سمجھ آتا ہے وہ اسلام سے باہر نکل آتے ہیں، جن کو نہیں سمجھ آتا وہ بھی لگے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. میں ایک انسان ہوں نا. نہیں آپ انسان ہیں، اچھی بات ہے، بٹ کیا اوکے، دیکھو تو انسان جو ہوتا ہے مسئلہ وہ بھی انسان جب بولے گا ایسے ہی بولے گا نا. آپ کا تو اللہ بھی ایسے نہیں بول سکا کہ ہر کسی کو فوراً سمجھ آ جائے. تو انسان سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اللہ اور محمد رسول کی بات تو ذرا لگے، میں اس کا نہیں کہنا چاہ رہا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دھرم میں کمیاں تو رہی ہیں، اتہاس میں بھی رہی ہیں. اکبر نے بھی اپنا دین الہی دھرم چلایا تھا، جس سے سب دھرموں کو جو اچھی اچھی باتیں تھی اس کو اس میں ایڈ کر کے اسٹارٹ کیا تھا. تو میں ٹھیک آپ ہے، کے آپ نے ساتھ ایک کیا اچھی کروں مہم. ابھی؟ محمد امی تھا کہ کیا تھا یہ بتا دیں. کون؟ محمد جو تھا وہ کافر تھا نا. کیسے؟ ابھی یہی تو دکھا رہے تھے اتنی دیر سے، آپ نے دیکھا نہیں؟ نہیں، میں ابھی کنیکٹ ہوا ہوں، میں نے ابھی آپ کو ابھی آپ سنا کے جو نہیں ایک ہے. مسلمان بھائی آئے تھے وہ بھی اس چیز کو ایگری کر کے گئے نا. دیکھیں جب قرآن ورڈ یوز کرتا ہے اہل الکتاب والامین، یعنی دو مسلمان ابھی آئے ہیں اس اسٹریم میں جنہوں نے اس چیز کو ایگری کر لیا ہے. بڑا زبردست ہو گیا کہ انہوں نے ایگری کیا. قرآن لفظ یوز کرتا ہے اوت الکتاب والامین، ایسے لوگ جن پہ کتاب نازل کی گئی ہے اور امین. تو اس کا مطلب ہے کہ جب محمد کو امی کہا گیا تو محمد کو پیگن کہا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ محمد کو الٹریٹ بنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اگر اس کو الٹریٹ ثابت نہ کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد پیگن تھا، کافر تھا. تو آپ لوگوں نے محمد کی حرمت کو سلامت کرنے کے لیے اس طریقے سے گیم ڈالی ہوئی ہے. نہیں نہیں، میں محمد کو کرٹائز نہ کر رہا ہوں، نہ ہی میں کسی کیا کر دھرم رہا کے ہوں؟ بارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی دھرم میں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام میں ساری چیزیں غلط ہیں، اسلام میں کیا یا چیز کوئی صحیح ایسا ہے؟ دھرم ہو. اسلام میں کیا چیز کوئی صحیح ایسا ہے؟ دھرم کوئی ایسا دھرم آپ بتائیں کہ جہاں سب اسلام میں کچھ کیا صحیح ہے. چیز صحیح ہے؟ اور دوسری چیز، اگر آپ بولتے ہو کہ اسلام ہم میں اس کیا چیز انسانیت. صحیح ہے؟ اسلام میں کیا چیز آپ صحیح ہے؟ اسلام کے علاوہ کون سا اسلام میں ایسا کیا دھرم ہے چیز آپ فالو صحیح کرتے ہے؟ ہیں؟ اسلام میں کیا چیز صحیح ہے؟ آپ نے کہا اسلام میں ساری چیزیں بری نہیں ہے. میں نے آپ سے بولا اسلام میں صحیح کیا چیز ہے، وہ بتا دیں. اگر آپ اچھی طریقے سے پڑھو گے اس کو تو اچھی چیزیں دیکھیں گے اس میں، اور آپ سر آپ غلط دکھا پڑھو گے دینا تو اس یار، میں میں نے غلط تو ہی ہر دیکھیں طریقے گے سے نا. پڑھ لیا ہوا ہے. آپ مجھے دکھا دیں اسلام میں اچھی چیز کیا ہے، آپ بتا دیں سر، میں آپ کی بات سن لیتا ہوں. دیکھیے کچھ آیتیں ہیں اس میں، جیسے کہ ایک انسان کا قتل ساری کائنات کا قتل ہے. باقی وہ ان قرآن میں جو میں جو مہیلا. آیت ہے، وہ جو قرآن میں آیت ہے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 54، وہ بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا ہوں بنی اسرائیل کو. وہ مسلمانوں کے لیے ہے بھی نہیں. ہوں. قرآن کی جو آیت ہے وہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے. ہاں، کسی کے لیے اس بک اس کے قرآن پر تو کیا ہے نا وہ مطلب چیز. کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب ارے کیا یہ مطلب؟ بتائیے، اپنے کانسٹیٹیوشن اپنے مگر سنویدھان میں کاپی قرآن کیا کہہ رہا ہے ہوا کہ ہے یہ تو اس میں. کانسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہوا ہے. ارے قرآن کہہ رہا کہنے ہے کا یہ مطلب یہ ہے. کانسٹیٹیوشن. ایک سیکنڈ. ایک چیز قرآن میں آئی ہے کہ میں نے، اچھا چلو، قرآن میں ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کام چلو کرو تو آپ میں اس کی کام کو بات مانو مانتا گے؟ ہوں کہ نہیں، ایک سیکنڈ. چلو میں آپ ایک کی سیکنڈ بات بھائی، میری مانتا بات ہوں پوری ہونے دو. وہ کاپی میری بات پوری وہ ہونے دو. کاپی کیا ہوا ہوگا. میری بات پوری ہونے دو یار. ہاں میری اوکے. بات پوری ہونے دو. اگر قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو کہا گیا تھا کہ جا کے اس بچے کو مار دو، تو کیا آپ اس کو فالو کرو گے یا آپ کہو گے کہ یہ اس بندے کے لیے تھا؟ میں کیول اچھی باتوں کی بات کر رہا ہوں. اب بری بات کرو گے میں تو پھر اچھی بہت باتوں ساری کی بات چیزیں کر رہا ہوں، ایسی ہیں. کیونکہ وہ بات ہوں. قرآن میں اچھی طریقے سے کہی گئی ہے کہ نہیں جو خضر نے مارا تھا بچے کو وہ نہیں، صحیح مارا تھا، تو لہٰذا یہ اب قرآن میں میری ایک بات اچھے سن طریقے سے لیجیے. بات کہی ہوئی ہے. نہیں، مجھے پہلے یہ جو آپ نے رکھا نا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، مجھے بتائیں یہ مسلمانوں کو دیا گیا؟ ارے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کاپی کیا ہوا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. قرآن خود منہ سے بول رہا ہے کہ کاپی کیا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہاں بنی اسرائیل کے لیے کمانڈ دیے. تو اب میری بات تو سن لو میری بھائی.
اگر یہ بتاؤ کوئی چیز اگر اچھی ہے اس کو اگر کاپی کر لیا تو غلط کیا ہے؟ ہمارا دیش کا ارے سنویدھان بھی لیکن وہ 80% کاپی کیا ہوا ہے. ہائے ہائے، کاپی کیا ہوا ہے نا. اگر اچھی بات کو اگر کاپی کر کے لکھ رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ ارے ٹوٹل کے چیز کھور، میں غلطی سنو دیکھ رہے ہیں. سنو 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 سنو، کیا؟ بات کاپی کرنے کے لیے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کی جو حجتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، تو یہ مسلمانوں پہ نہیں بتاؤ ہیں. اس سمے یہ توریت بتاؤ کی اس سمے دھرم. توریت کی اب میری توریت بات کی تو سن یا لیا کرو صبر یار. صبر توریت کی چیز اس آپ کے سمے اوپر اس امپلیمنٹ ہوتی ہے. یہ بتائیے مجھے اس سمے دھرم کون کون سے تھے سعودی عرب میں؟ جو اس سمے جہاں دھرم تھا یہودی اور مسلم دھرم سے تھے کہ وہاں ہندو یا اور کوئی دھرم تو تھا نہیں. تو اس کے لیے لکھی جائے باقی گی سارے، جس سمے وہ دھرم ہوں گے وہ انہیں کے لیے لکھا جائے گا. ارے بھائی کیا بچے ہو تم؟ اب ابھی اپنا پیدا اسلام ہوئے ہو، اگر انڈیا یہاں سے نکلتا تو وہ یہاں کے لیے لکھا جاتا. ابھی جیسا ابھی کہ آپ پیدا لوگ ہوئے ہو، کہہ رہے ہیں کہ ابھی پیدا ہوئے ہو، آپ کافر ابھی کافر شبد پیدا کا ہوئے یوز ہو، کرتے ہیں. ابھی پیدا ہوئے ہو. کون پیدا ہوا ہے ابھی؟ تم ابھی پیدا ہوئے ہو. پہلے تو مینر سے بات کرو، جو مینر سے بات کر رہا ہوں ویسے بات کرو. یہ ابھی پیدا تو بعد مکے میں کے پیدا اس اندر سے کوئی مطلب نہیں بنتا 360 ہے. بت جو تھے وہ تو یہود و بدھ وہ نصارا نے انڈیا، رکھے ہوئے تھے. سن میری بات. جو تم بدھوں کی باتیں کرتے ہو نا وہ بدھ تم اگر سوچ رہے ہو کہ انڈیا کے یہاں کے دیوی دیوتا نہیں تھے وہ بدھ. اس سمے پرکرتی کی پوجا ہوتی تھی اور پرکرتی کی پوجا. ایک سیکنڈ، دس از آل بلشٹ. میں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ہندوز تھے. میں تو بیک سٹیج کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات رکھ لوں، کیونکہ تمہارا دماغ پتہ نہیں کتنا کہاں سے پیدا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ آیت تمہارے سامنے ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بنی اسرائیل کو یہ دیا ہے، مسلمانوں کو نہیں دیا. مسلمانوں کو جو دیا وہ اگلی آیت ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. مسلمانوں کے لیے آیت امپلیمنٹیبل نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2، میں نے کبھی نہیں بولا کہ انڈیا میں وہاں پہ سعودی عربیہ میں اس جگہ پہ ہندو تھے. میں نے یہ نہیں بولا. میں نے کہا وہاں پہ بت پرست تھے. 360 بت مکے میں رکھے ہوئے تھے. تو مجھے یہ نہ بتاؤ کہ مکے میں سارے کے سارے جوز اور کرسچنز تھے. دیٹ از اسٹوپڈیٹی. دوبارہ آتے ہیں، مجھے ادھر ادھر کی کوئی کہانی بھی نہ ہوتی ہے. بتاؤ، مجھے بتاؤ اسلام میں اچھی چیز کیا ہے. بتا تو دی. اب تم اس کو گھما پھرا کے بات کر رہے ہو. آپ نے بول دی کہ کاپی کری یہ ہے. نہیں ہے. کاپی تو سب چیز کس اچھی نے چیز تو کہا ہے کاپی کر لے. کاپی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کاپی ہے. ارے میں یار تم کہہ ہی رہا تو ہوں بول رہے ہو اللہ کہ نے حکم بنی بنی اسرائیل کے اسرائیل لیے کو لکھا دیا ہوا تھا. ہے. بنی اسرائیل کو دیا تھا نا. کیا دیا تھا حکم؟ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. دیکھو دیکھو اپنی آواز اپن زیادہ تیز بول کے اپن اس کسی کو دبا پڑھو سکتے کیا نہیں ہیں. لکھا ہوا اونچی ہے. آواز کر کے. نہیں مجھے عربی نہیں آتی ہے. تو یہاں پہ اس امب لینگویج لینے آئے میں ہو، اس میں عربی تمہیں لکھا ہے. آتی نہیں، ٹرانسلیشن تمہیں آتی نہیں، تو امب لینے آئے ہو. یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے. سنو اللہ کیا کہتا ہے، تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، اس چیز کو ہوں. سنو. اب سمجھو، ٹینٹے مت کرنا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر توریت میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل دیا. کیا یہ مسلمانوں کو کہا ہے یا بنی اسرائیل کو کہا ہے؟ بولیے اب. ہلو. جی پڑھا آپ نے، سنا آپ نے؟ ہاں ہاں سن لیا میں نے. کس کو کہا ہے اللہ نے؟ ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم کس کو مانتے ہو؟ کسی دھرم کو مانتے ہو، فالو کرتے ہو ارے یا نہیں یہ کرتے ہو؟ کس کو اگر کہا ہے، میں نہیں بھی دھرم اپنا کرتے ہو بتاتا نا. ہوں. یہ کس کو کہا ہے؟ ہاں تم دھرم بتاؤ پہلے اپنا، پھر ہم بات کریں گے تم سے. یہ کس کو کہا ہے؟ یہ حجت جب تک ختم نہیں ہوگی میں آگے نہیں چلوں گا. تم نے رکھی ہے. یہ کس کو حکم دیا ہے؟ سمجھو نا تم کس کو دیا ہے. کس کو دیا میں بتاؤ آپ. سمجھاؤں گا تمہیں. مسلمانوں کو دیا ہے یا بنی اسرائیل کو دیا ہے؟ یہ مجھے پورا نہیں دکھ رہا ہے، یا تو اس کو پورا سینڈ کرو نیچے کیا لکھا پورا ہوا کا ہے. پورا دکھ رہا ہے، خود کیونکہ کھول لو قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 32 اپنے قرآن میں کھولو. ارے تو کوئی چیز کیا ہے، جب تک پورا نہیں پڑھو گے سمجھ میں آ گیا. اپن اس چیز کو کاپی پیسٹ کر کے اپن اتنا ہی دکھا دو، اب ان کے وہ کچھ تو لگتے سمجھ میں نہیں آئے قرآن گا نا. کھولا ہوا ہے، کمپیوٹر پہ دیکھو گے تو پورا نظر آئے گا، ساری دنیا کو پورا نظر آ رہا ہے، تمہیں نہیں آ رہا، میرا قصور نہیں ہے. اب تم یہ بتاؤ تم کس دھرم کو تم کو فالو کرتے ہو؟ کس دھرم میں تمہیں کیا اچھائی دکھتی ہے؟ یہ میں نے بتاؤ تمہیں پہلے. کہا ہے جب تک یہ آیت کمپلیٹ نہیں کرو گے میں تمہارے بات پہ آگے نہیں چلوں گا. میں چلوں گا لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد. پڑھ ایڈم بھائی پڑھ ایک کے بتا منٹ. دو مجھے کیا لکھا ہے اس مرزا میں. بھائی ایڈم بھائی مرزا ایڈم بھائی اس بھائی کو شاید مرزا بھائی
ایک ایک سوال کا جواب دو, نہیں پتا ہے تو نہ بولو, کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے. سیکھو تو کیا سکھا رہے, بعد میں آپ لکھ کے رکھو, نوٹ بنا کے رکھو اور جا کے خود چیک کرو یار. ارے میں نے تو یہ بات تم سے پہلے بولی تھی کہ کچھ چیز ایسا نہیں ہے تم ساری چیز غلط بولتے ہو, کچھ چیز صحیح بھی ہیں, لیکن کیا تم اس چیز پہ بحث کرتے ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا طریقہ ہے نا وہ تھوڑا صحیح نہیں ہے, دوسروں کو ہنسنا ہنس کر کے کرنا, جیسا نہیں اور بھی لوگ ایسی چیز بتاتے ہیں. اوکے آگے چلتے ہیں یار. probably he is another waste of time. یار دیکھو, اگر آپ نے اپنی بات ایک ہی دفعہ 10 دفعہ ریپیٹ کرنی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں بتاتا ہوں, میں اس طرح بتاتا ہوں, میں اس طرح بتاتا ہوں. جو چیز میں نے 10 دفعہ بتائی ہے نا, اگر میں 11ویں دفعہ بتا رہا ہوں, میں چیخوں گا. اگر تمہاری بات میں سن کے تمہیں جواب دے رہا ہوں اور تم میری بات نہیں سن رہے, تو میں غصے میں آؤں گا اور اس کے بعد میں تمہیں کک آؤٹ کر دوں گا. میں آپ لوگوں کو آپ کی بات رکھنے بھی دیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کی بات کا جواب بھی دوں گا. لیکن اگر کوئی مدعا آپ نے کھولا ہے, جب تک وہ مدعا ختم نہیں ہوئے گا ہم آگے نہیں چل سکتے. جب میں ایک ٹاپک کھولا ہے اور میں نے آپ کی وجہ سے ٹاپک اپنا بدل دیا ہے, تب آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو مدعا, جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے, اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ کاپی ہے, یہ کاپی ہے بھائی, یہ تم سن کے آئے ہو کسی اور جگہ سے کاپی ہے, میں نے نہیں کہا یہ کاپی ہے. میں بتا رہا ہوں تمہارے قرآن میں تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حکم دیا ہی بنی اسرائیل کو, مسلمانوں کو تو دیا نہیں. اسٹوپڈ بات. آگے چلتے ہیں. کیا یار منا بھائی, کیا کریں یار ان لوگوں کا, یار کیا کہاں سے آ جاتے ہیں یہ ہیں ارے منا ایک بھائی. بھی چیز کا جواب صحیح دے رہا نہیں تھا یار. جواب دیا کرو یار, جو سوال پوچھیں گے جواب دیا کرو, نہیں پتا ہے تو نہ بول دیا کرو یار. بات ختم ہو جاتی ہے یار. میں بتاؤں گا پھر, میں نہ بولو یا نہیں پتا, میں بتاتا ہوں. آئی ول ایکسپلین, آئی ول ایکسپلین. میں بیٹھا نا یہاں پہ ایکسپلین کرنے کے لیے. لیکن سر کیا کیا جا سکتا ہے, بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, بہت برے طریقے سے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. ایڈم بھائی, جی سر. میں مسلمانوں کے, مجھے کوئی نہیں لگتا یار جن کا کوئی دماغ چلتا, کوئی اچھا سوال پوچھے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر آپ بتائیں گے تو. حکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا, قرآن میں محمد کو امی کہا گیا ہے, تو اس کو بھی, کیونکہ مسلمان تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ محمد پہ نازل ہوا تھا, تو اس کے بعد بھی کتاب آ گیا, پھر اس کو امی کیوں بولتے ہیں قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر یہی تو بتا رہا ہوں یار, ابھی آپ سن نہیں رہے تھے, آپ بھی وہی ہو گئے ہیں بھائیوں کی طرح. 3 نمبر 3 ورس نمبر 20, چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 72, چیپٹر نمبر 62 ورس نمبر 2, تینوں کو ملا کے پڑھیں. محمد کافر تھا, قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہم نے کافروں میں سے اٹھایا ایک نبی. اب مسلمانوں کے لیے پرابلم یہ ہے کہ محمد کو کافر کہہ دیں گے تو مر جائیں گے, لہٰذا ان کی مجبوری ہے محمد کو illiterate بنانا. It is a later on established thing کہ محمد illiterate ہے. کیوں؟ وہی حدیثیں جو بتاتی ہیں کہ محمد نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی, محمد نے اپنے ہاتھ سے لیٹرز لکھے, محمد نے اپنے ہاتھ سے سکرپچرز لکھے, وہی حدیثیں آپ کو ساتھ بتاتی ہیں محمد تو ان پڑھ ہے. بھائی it is a later established fact, یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحیح بات ہے. نکو راجپوت مسلمان ہے, نان مسلم. نکو راجپوت, آپ مسلم ہو, بات کیجئے بھائی فٹافٹ یار. نہیں بھائی, میں ہندو ہوں. ارے دیوی جی آپ ابھی مت جڑیے, آپ ویڈنسڈے کی اسٹریم میں جڑیے گا تاکہ آپ نان مسلموں سے بات کی جا سکے. ٹھیک ہے دیوی جی, بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. اچھا جی, مسلم صاحب. ہیلو. ہاں جی ہیلو. ہاں, سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہے, جی جی سن والذی لیے, بعث یہ میں نے دکھا دی بھی ہے, لیکن بولے بولے والذی بولے جی 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 والذی بولے. بعث فی الامیین رسولا منہم. تو اچھا. یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا امیوں میں سے ایک رسول, تم میں سے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا. ہاں جی. تو یہاں پہ تو کلیئر آیت ہے, اور حدیث میں ہے, بخاری کی ایک حدیث, سیکنڈ اس میں جبرائیل امین. ہیلو ہیلو, ویٹ ویٹ ویٹ, آگے نہیں, پہلے جی یہ جی آیت, پہلے یہ آیت تو میں بتا چکا ہوں ابھی, آپ نے سنا نہیں تھا. ہاں جی, کیا فی الامیین رسولن, کیا مطلب ہے اس امیین کا؟ امین مطلب الٹریٹ تھے,
माने किसने कहा है? बहुत कम थे, बहुत कम थे, अक्सर जाहिली। हेलो, वापस आए। आपको किसने बोला है कि उम्मीन का मतलब है इलिटरेट? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, ये आयत मैं अभी दिखा चुका हूं, ठीक है? यहाँ पे लफ्ज है उम्मीन, करेक्ट? हाँ हाँ उम्मीन का लफ्ज लिखा हुआ है ना? हाँ, उम्मीन का लफ्ज लिखा है। ओके, कुरान में उम्मीन के लफ्ज एक और जगह पे देखते हैं ताकि हमें पता लगे उम्मीन का मतलब क्या होता है। ये देखें, अल्लाह मियाँ हाँ, क्या कह इसका रहे हैं उम्मीन के ट्रांसलेट बारे में? देखो ना, ट्रांसलेट। वाऊतुल किताब वल उम्मीन, क्या मतलब हुआ? उतुल किताब मतलब किताब का जो किताब वाले जो है यहूदी और जिन पे नसारा। वल हाँ, वल उम्मी। उम्मीन, और कौन? और उम्मीन, राइट? हाँ, तुम अच्छा, इस्लाम मुझे कबूल कर बताएं। लो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है क्या? चलो गया फंस गया तो साथ ही कहता तुम इस्लाम कबूल कर लो और मैं भाग रहा हूँ ये क्या था? उसने कहा फंस गया मैं उसने कहा आयत सामने आ गई, फंस गया मैं, तुम इस्लाम कबूल कर, अस्सलाम वालेकुम हाँ भाई, वापस आया तू, भागा क्यों था? इस्लाम कबूल कर लो पे, इस्लाम कबूल कर लो कह के भागा क्यों था? उतुल इस्लाम कबूल कर किताब लो कह वल के भागा क्यों था? उम्मीन असलमतुम। पहले हाँ हाँ बोलिए। मैं ये इस्लाम कबूल करके भागा क्यों था? पहले स्ट्रीम में से भागा क्यों था? कब? अभी तुम इस्लाम कबूल कर लो कहने के अभी मैं बाद तो स्ट्रीम से भागा क्यों था? नेटवर्क कनेक्शन ये हो गया था मेरा। अच्छा, ऐसा कोई बात नेटवर्क नहीं है। कनेक्शन हो गया था बड़े मौके पे हुआ था वैसे यार, तुम्हारे जो नेटवर्क कनेक्शन भी है ना, वो बड़े मौके पे एक्सपायर होते हैं उतुल किताब वल उम्मीन असलमतुम, क्या हाँ, हुआ क्या मतलब इसमें? है? क्या बात है? क्या मतलब है जो इसका? यहूदी और नसारा को दावत दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो मतलब जो जाहिलियत का जो उधर मतलब आदमी था, उन लोगों को दावत दिया, जाहिलियत बस यही यानी बात कि है। कुफारे मक्का को, जी जी, मुशरिक जो थे उनको दावत दिया मुशरिक बस। जो थे। तो उम्मीन का मतलब क्या हुआ? मुशरिक। उम्मीन का मतलब वो लोग जो अनपढ़ थे, मुशरिक जो जाहिल थे। अबे खोती का हाँ, खुड़ा वो भी तूने कहा है, मक्का के मुशरिक के किताब बारे वाले में और ही है। मुशरिक, हाँ। मुशरिक है ना? और ये यहूदी नसारा के बारे में है। हाँ, तो ऊतुल किताब यहूदी नसारा एंड मुशरिक, राइट? इसका ये हाँ, मतलब है ना? अगर कोई इलाके में पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो लोग का बात ही हो रहा है इधर। मुशरिक का बात हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। बेहतरीन। तो उम्मी का मतलब वो मुशरिक। अब आप इसी आयत यहाँ को पे पढ़े, हुआ लज़ी उम्मी का बाअसा फिल मतलब उम्मीन मुशरिक नहीं रसूलन, है। अरे यार, मैंने मुशरिकों में से उम्मी एक का रसूल मतलब इधर उठाया। मुशरिक नहीं है। अरे यार, अब तो जाहिल मुतलक हो। यहाँ पे ओके, उम्मी जाहिल का मुतलक ये मतलब जान, इसका। यहाँ पे सुनो ऊतुल सुनो, किताब वल उम्मीन, यहाँ पे यहाँ मुशरिक पे तुमने अभी एग्री किया। यहाँ पे उम्मी का अबे मतलब मुशरिक नहीं है। यहाँ पे उम्मी का मतलब वो लोगों को बोला जा रहा है जो जाहिल अनपढ़ थे मक्का में। अच्छा, मक्का में जाहिल अनपढ़ थे। अच्छा, जाहिल अनपढ़, हाँ, मुझे इसका मतलब इसका है कि आप सुने, ट्रांसलेशन। रुके। अरे जब तक सुनोगे नहीं तुम्हें समझ नहीं लगेगी। तुम सुनो जरा, तुम्हारा दिमाग खोलो जरा। इसीलिए मैंने कहा था मेरे आज का वीडियो जो है वो जाहिलों के लिए नहीं है। मैंने जाहिलों से इल्तमास किया था कि मेरे आज के वीडियो में मत जुड़े, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप जुड़े। अब आप जुड़े हैं तो आपको जरा हौसले से समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं। अगर आप समझ गए तो बड़ा अच्छा होएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होएगा। आपकी जिंदगी खतरे में है, मैं आपकी जिंदगी बचा रहा है। सुने, यहाँ पे जब अल्लाह बता रहा है ऊतुल किताब वल उम्मीन, आपने मुझसे एग्री किया कि यहाँ पे है ऐसे लोग जिनको किताब नाजिल दी हुई है और जो मुशरिक हैं। अभी आपने बोली ये बात, बोली कि नहीं देखिए बोली? देखिए, मैं इसका ट्रांसलेशन मुशरिक नहीं होगा, लेकिन वो लोगों को बोला जा रहा है जो अनपढ़ थे। अब मक्का में अनपढ़ थे, अगर वो मुशरिक थे तो कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात, तो गौर ठीक से है, सुनना, इसका अर्थ गौर मुशरिक से नहीं सुनो। होगा। अर्थ के हाँ कुछ हाँ लगते हाँ। हैं, सुनो सुनो सुनो। आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह जो है वो कह रहा है मोहम्मद को कि जो जो अनपढ़ लोग हैं उनको बताओ
اور جن کے پاس کتاب ہے ان کو بتاؤ، لیکن جو پڑھے لکھے ہاں مشرک ہیں ان کو نہیں بتاؤ. پڑھے لکھے جو، ہاں ان کو بھی دعوت دوں، دعوت دو. ان کو بھی وہ دعوت دو. دوسری وہ تو نہیں آیت لکھا دیکھو ہوا. آپ، دوسری آیت رکو ہے. رکو 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 ہاں ادھر کیا دوسری لکھا ہوا بہت ہے سارے اس آیت ہیں. آیت میں؟ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو آپ کے قریب جو رشتہ دار ہے ان کو دعوت دو، اس اور اس جو آیت میں کیا؟ ان کو دعوت، ہیلو یار سب کو بچوں دعوت دینے کی بات ہے. ہیلو جی جی ہیلو ہیلو اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس آیت کے مطابق جو دعوت اسلام دینی ہے وہ صرف اہل کتاب کو دینی ہے، ہاں چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے وہ نہ پڑھے لکھے ہوں، ہاں اور ان پڑھوں کو دعوت دینی ہے. ہاں لیکن جو کفار مکہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان ہاں کو دعوت نہیں دینی. رائٹ؟ پڑھے لکھے کو دعوت دینا، ان کو بھی دعوت دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ امیین کا مطلب ہے مشرک. ارے امین کا مطلب لٹرل مشرک اس کا ارتھ نہیں ہے. آپ کیا بھائی بات بول رہے ہو یہاں یار. پہ اللہ لکھ رہا ہے نا ان کو جن کو کتاب دی بہت گئی کچھ ہو سکتا ہے، اور جو ان کا مشرک ہیں. کیریکٹر بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ بولو گے کہ امین کا مطلب وہ لوگ کا وہ کیریکٹر ہے، ویسا نہیں ہے اس کا. دیکھیں امین کا لفظ جو ہے یہ جو ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، جاہلیت کے زمانے میں جو ان پڑھ اکثر تھے ان میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بس. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، نہیں یہ بات نہیں ہو رہا. یہ اور مجھے حدیث میں آپ بھی کا ہے جو ہے ما انا سنو، بقارئین، مجھے جبریل امین کو اللہ کے رسول کہتے یار ہیں. ہیلو ما انا ہیلو ہیلو بقارئین. بولے کم. آپ کی حجت تو خراب ہو رہی ہے اس لیے آپ جو ہے نا ٹینٹا کر رہے ہیں. اس قرآن کی آیت سے ابھی ہم آگے نہیں چلے ہیں. جب تک ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے ہم آگے نہیں کریں گے. دوبارہ سے آتے ہیں اس آیت میں ہاں کیا بولو. لکھا ہوا ہے؟ اس آیت میں لکھا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ ٹھیک ہے أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، آپ اگر اسلام قبول کر لو گے آپ ہدایت پا جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اچھا. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور میرا اب کام ہے آپ کو پہنچا دینا. میں اوت الکتاب میں سے ہوں یا امیوں میں سے ہوں؟ آپ اوت الکتاب میں سے ہو اوکے. منا بھائی امیوں میں سے ہیں یا اوت الکتاب میں سے ہیں؟ اور آپ مشرک بھی ہو. منا بھائی امیوں میں سے ہیں یا اوت الکتاب میں سے ہیں؟ جی منا بھائی تو ہمیں پتہ نہیں ان کا کیا یہ ہے. دیسی جی جو ہیں وہ اوت الکتاب میں سے ہیں یا امیوں میں سے ہیں؟ جی ہمیں تو پتہ نہیں، وہ اوت الکتاب بھی ہو سکتے ہیں اور امی بھی ہو سکتے ہیں. اوکے. یعنی کہ ابھی آپ نے میری اس بات سے ثابت کیا کہ امی کا مطلب پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی کلاسیفیکیشن میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کلاسیفیکیشن میں ہے کہ کیا وہ توریت اور انجیل کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. دا بیسک کلاسیفیکیشن جو قرآن میں یوز ہوئی ہے امی کی وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھو یا وہاں تو پہ وہ توریت اکثر یا تو وہ یا سن بھیجا لو ہے. قرآن میں امی کا ذکر اس طریقے سے ہوا ہے کہ یا تو وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا امی ہیں. کیا قرآن میں اسی طریقے سے یوز ہوا ہے امی کے نہیں ہوا ہوا؟ بتائیے پلیز. کیا تم بات کیوں نہیں سنتے ہو جب میں بول رہا ہوں؟ تم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کا میں کیا کروں؟ آپ گواہی دے دو. اس کا میں کیا کروں؟ آپ گواہی دے دو. میں دے دوں آدھی ہے پر اگر جنت میں جانا ہے تو گواہی دینا پڑے گا نا. جنت میں اپنے لنڈ کو بھی نہیں پہنچنے دوں گا، پوری باڈی تو بڑی دور کی بات. میں اللہ کی چلے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جنت جہنم ہے یہ والی آیت ذرا پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہوا؟ اور اللہ کے رسول حق ہے، وہ سچ ہے، کیا بہت لکھا ہوا؟ سچے انسان تھے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمِنْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بھاگ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مکہ میں جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امی ہیں،
یعنی کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے امی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امی کی ڈیفینیشن ہے ایسے لوگ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں. سر یہ ہندی پڑھیے گا. پھر بھاگ گیا وہ. حقوق سیکر جی ہندی پڑھیے گا پلیز. تتھا ان میں کچھ، یہ پھر سے وہی آ رہا ہے، پھر تتھا ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ پستک تورات کا گیان نہیں رکھتے پرنتو نرادھار کامنائیں کرتے تتھا کیول انومان لگاتے ہیں. اوکے. تو یعنی کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس نے لفظ امی کس کو کہا ہے؟ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس نے لفظ امی ان لوگوں کو کہا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو اب اگر قرآن کہتا ہے کہ میں نے امیوں میں سے رسول اٹھایا تو کس میں سے اٹھایا؟ ایسے لوگوں میں سے اٹھایا جو نہ تو توریت کو جانتا ہے، نہ زبور کو جانتا ہے، نہ انجیل کو جانتا ہے. تو وہ کون ہے؟ ایتھیسٹ. ایتھیسٹ تو تھا نہیں اس زمانے میں کوئی. ایگنوسٹک بھی کوئی نہیں تھا. ادھر کون تھے پھر؟ اس کے بعد بت پرست لوگ تھے، پیگنس. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے محمد جو ہے وہ امیوں میں سے اٹھایا ہوا نبی ہے، پیگنز میں سے اٹھایا ہوا نبی ہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَأُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ. پھر وہ بتاتا ہے امی کی ڈیفینیشن. وہ لوگ جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ امی ہے. میں نے اسی لیے بولا تھا آج کی میری سٹریم جاہلوں کے لیے نہیں ہے یار. کلمہ پڑھ لو جنت چلے جاؤ. جی جو لاسٹ والی لائن ہے نا جو لکھا ہے کہ پرنتو نرادھار کامنائیں کرتے ہیں تتھا کیول انومان لگاتے ہیں، یہ بھی ہم کسی ان پڑھ بندے کے لیے نہیں کہہ سکتے. وہ اندازے لگاتے ہیں. جو پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آپ ریڈ نہیں کرتے اس طریقے سے، بس اپنے اندازے انومان لگا لو. ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا یہ. تو یہ نیچے والی لائن بھی وہی اس کو ثابت کر رہی ہے. اچھا اپنا حقوق سیکر جی، یہ جو آپ نے ٹرانسلیشن کی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ توریت کی ذکر ہوا تھا اس کے ہندی میں؟ توریت نہیں ہے، ہندی میں توریت لکھا ہوا ویسے کتاب ہے. تو کتاب جب بھی آئے گا نا وہ توریت زبور انجیل تینوں کے لیے آتا ہے. وہ بریکٹ ڈالتے ہیں نا یہ لوگ. وہ بریکٹ والی ہے. نہیں جی کچھ ہمارے ساتھ ایل ایل بی صاحب جڑے ہیں. ایل ایل بی صاحب آپ کا سواگت ہے. ہلو ایڈم بھائی. سر ویلکم سر. منا بھائی، دیسی بھائی اور یس سر پلیز کنٹینیو ایڈم بھائی. نہیں سر آپ بات رکھیے پلیز. بس آپ لوگ کو وش کرنا تھا سر، اور دیکھ رہا تھا یہ جو مسلم کر کے آیا تھا نا کل، ایک اور ایکس مسلم کے اس پہ آیا تھا. اور ایک حدیث ہے نا ایڈم بھائی جہاں پہ رسول اللہ اپنے ایک صحابی کو بولتے کہ تمہارا اور میرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں. تو اس نے وہاں پہ بھی حجت کیا تھا کہ ایسا لکھا نہیں ہے اس حدیث میں. اور جب اس ایکس مسلم نے دکھا دیا نا، اور اس نے قسم بھی کھایا تھا کہ اگر تم وہ دوزخ ورڈ مجھے عربی میں دکھا دو گے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا. لیکن وہاں پہ بھی یہ جلیبی بنانے لگا تھا، وہ ورڈ دیکھنے کے بعد بھی جلیبی بنا رہا تھا. تو ایسے لوگ ہیں مسلم بھائی. الحمدللہ. ہمارے پاس شیوم کمار جی کہہ رہے ہیں شیئر 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 شیئر. بالکل سر شیئر کریں. آج ہم ثابت کر رہے ہیں کہ محمد ایک کافر تھا، مشرک تھا، اور یہ لوگوں نے بعد میں ایک کہانی بنائی ہے کہ وہ ان پڑھ تھا. کیونکہ قرآن کی روح سے وہ کافر تھا، مشرک تھا. میں ثابت کر رہا ہوں اور ثابت کروں گا. ابھی تو حجتیں شروع ہوئی ہیں، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. آگے آگے دیکھو میں کیا کیا دکھاتا ہوں. جام چند جی بہت بہت شکریہ آپ کے سپر اسٹیکر کا. پلیز کنٹینیو سر نے $2 کا سپر اسٹیکر دیا. تھینک یو سو ویری مچ. پلیز کنٹینیو سر. ایک بار پھر آتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منا بھائی پڑھیں گے. پلیز کنٹینیو سر بولتے ہیں ایڈم ابو جی یہ لوگ ہیں جو مفتیان کے گود میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا دماغ بند ہے. الحمدللہ. ہمارے پاس یونگر سنگھ جی آتے ہیں، کہتے ہیں ایڈم بھائی نمسکار. تھینک یو. یوگیندر سنگھ جی بولتے ہیں بہت ایڈم بہت بھائی شکریہ. نمسکار. نمسکار. چترا جی آتے ہیں سپر اسٹیکر دیتے ہیں. تھینک یو چترا جی. اینڈ راکیش بھائی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پر اچھا یہ تو بتا دیا نا. گریٹنگ کارڈز فار یور فالوورز. تھینک یو سو ویری مچ سر. راکیش جی آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی سپورٹ کیا ہمیں. دھنیہ واد، اپریشیٹ اٹ. اینڈ پنیت جی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مائک سر آپ ہی پڑھیں. My Q is Ababil came to save Kaaba, but there were
idols in Kaaba at the time. So did Allah send Ababil to save idols? नहीं सर, अल्लाह ने भेजा नहीं था। वो अबाबील जब भेजे थे उस वक्त बुतों को बचाने के लिए भेजा था, तो बुतों वाले खुदा ने भेजे होंगे, ठीक है। उस वक्त अल्लाह तो था नहीं, उस वक्त काबे का खुदा कौन था? हुबाल। तो हुबाल ने भेजे थे, अल्लाह ने तो भेजे नहीं थे। बाद में अल्लाह ने अपने सर पे लगा दिया मैंने भेजे थे, तो इसका मतलब अल्लाह ने बुतों को बचाने के लिए भेजे थे। दर्शन साहब जी आते हैं 200 रुपीज सुपर सीक्रेट के साथ, अप्रिशिएट इट। और फिर हमारे पास जामचंद जी एक दो फिर आए हैं 449 के सुपर सीक्रेट के साथ। एडम इज माय अल्लाह एंड रसूल इज आल्सो माय एडम। गुस्ताखी मेरे रसूल की सजा, मैं आपको क्या कर दूंगा? मैम कर दूंगा। पता नहीं क्या कर दूंगा। एडम भाई, आपके सामने मोमिनों की क्यों फट जाती है? क्यों फट जाती है सर? वो क्योंकि वो लोग मौलवियों की डाटा सुन के आए होते हैं बगैर हुज्जतों के, तो उनकी तो फटनी है ना बेचारों की। गरीब हो जाते हैं, मस्कीन हो जाते हैं। गरीब लोग पता नहीं कहाँ से सुन के आए थे, यहाँ पे आते तो गेम खत्म हो जाती है उन बेचारों की। तो क्या करें यार, बेचारे मजबूर हैं। ये भाई ये पढ़ के देखो एडम भाई। हाँ जी, आपा कह रहे हैं मोमिनों को। साजिद भाई पढ़ेंगे? साजिद भाई ये मैं पढ़ लेता हूँ, मैं एमबीबीएस के उसमें मोमिनों को अल्बेंडाजोल की गोली देने पर भी इनके अंदर के कीड़े नहीं निकलेंगे। ये कौन सी गोली है सर? सर ये एल्बेंडाजोल एंटी पैरासाइट है, ये जो पेट के कीड़े होते हैं। ओके जी, शिवम सिंह जी का सुपर चैट आया, और ये तो साजिद भाई पढ़ेंगे अगर नज़मी अंदाज में है तो। नहीं, नज़मी अंदाज तो नहीं है, ये नॉर्मल में है। कह रहे आज तक ये देखा और सुना है कि कोई अपने आप या अपने बुजुर्ग को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए लड़ता है। ये जाहिल उस लुच्छे को अनपढ़ और जाहिल साबित करने पे तुले हैं। अब क्या बोलूं? सर ये मजबूरी है ना उनकी। मैं बता रहा हूँ आप लोगों की मजबूरी क्यों है उनकी। उनकी मजबूरी इसलिए है कि अगर नहीं साबित करने की कोशिश करेंगे तो मोहम्मद काफिर है। आपको दिखाया मैंने, ही इज अ काफिर। बीडी साहब ने PLN 10 दिए हैं सर, थैंक यू सर। अब ये PNL कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी करिए जनाब। अच्छा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, इफ इट्स राइट और रॉन्ग आप बताना। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे सब बोलते हैं ना कि कुरान को तो हजरत उमर ने मतलब बाद में किया ना इकट्ठा, सही है ना? तो एक तरह से मासूम इंसान दिखाया जा रहा है कि उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था ना, तो सारा इल्जाम किसी दूसरे पर जा रहा है। नबी साफ हो रहे हैं इधर से कि उनको तो पता नहीं था, ना तो उन्होंने लिखा ना उन्होंने कुछ उसको ऐड किया। ये वाली हुज्जत कोई नहीं मानेगा, आप ना ही ऐसी हुज्जत बनाया करें। बीइंग अ कन्वर्टेड मुस्लिम, मुझे ऐसे बिगनिंग में लगता था कि यार अगर ये ऐसी चीजें हैं तो हो सकता है कि ये सारी, क्योंकि ऐसे भी तो मैं शिया फैमिली में थी, तो हजरत उमर को तो वैसे भी आपको पता ही है क्या बोलते हैं, हाय 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 लानतुल्लाह अलैहि होता है। जी बिल्कुल यही। अच्छा चलो मैं एक और पॉइंट करना लगूंगा। मुझे लगता है कि ज्यादातर मुसलमान जो है ना वो इस बात को लेके मतलब गर्व करते हैं, एक हिसाब से प्राइड फील करते हैं कि हमारा नबी जो था वो अनपढ़ था और उसने जो ये मिरेकल करके दिखा लिया, एक अजूबा करके दिखा दिया कि उसने कुरान जो है एक अनपढ़ ने कुरान प्रोड्यूस कर लिया। तो दे थिंक दैट इज ऑफ ए मिरेकल। बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स ना। जब जाफर तैयार गए थे तो खिताब ही किया था कि हम में एक ऐसा शख्स उबराज पैदा हुआ जिसके पास इल्हाम आता है, और वो हम ही में से एक था, बिल्कुल हमारी तरह था। तो वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, टेक अ चिल पिल। हमारे पास मनोज कुमार जी आए हैं, कहते हैं एडम भाई मेरी जान के टोटे एंड टीम के लिए थैंक्स। थैंक यू सो मच मनोज कुमार जी। और ये हमारे भाई पढ़ेंगे पीयूष त्रिपाठी जी अबाउट द थंबनेल। कह रहे पढ़ लिख लो, IAS YAS बन लो, लेकिन नहीं, झापड़ के साथ पटाक। इन्हें तो होरों और गिलीमा बाजी से फुर्सत ही नहीं, साले बकलो।